مہمان اکرام کرو ایٹا نبی سنت ہے. ایک مہمان گیا میزبان کے ہاں اور شیخ صاحب نے رات میں کھانا کھلایا اور قربان جائیے ٹھنڈ کا ٹائم جاڑے کا موسم ہے رضائی دیا تو رضائی اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکو تو پیر کھلے پیر ڈھکو تو سر کھلے. بولے شیخ صاحب یہ چلے گا نہیں کوئی لمبی رضائی دو. بولا کیا ہے؟ بولا چھوٹی رضائی ہے منہ ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اب پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. تو شیخ صاحب بولا کہ تم سو منہ ڈھکو ہم پیر ڈھک دیں گے. تو وہ منہ ڈھک کے سو گیا پیر کھلا ہوا ہے. شیخ صاحب لیا ڈنڈا مارا ایک ڈنڈا پیر میں گھس سے پیر اندر کر لیا. بولا ہو گیا. بولا ہاں ہو گیا. بولا ایک بار ہم رضائی کے اندر میں پیر کر دیے اب تم جانو رات جانے رضائی جانے اب وہ باہر کرو کہ اندر کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مہمان اکرام کرو. مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یہ مہمان رسول ہے. اب قربان جاؤ مسلمانوں نوجوانوں اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ. کیا پڑھانا ہے؟ پھر اسے آپ انگریزی پڑھائیے سنسکرت پڑھائیے جغرافی پڑھائیے ہندی پڑھائیے مراٹھا پڑھائیے پنجابی پڑھائیے بنگلہ پڑھائیے جو پڑھانا ہے پڑھائیے لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ. یہ میرا قرآن قربان جائیے. اس قرآن کو یہودیوں نے پکڑا اس قرآن کو انگریزوں نے پکڑا اس قرآن کو ساری دنیا پکڑی ریسرچ کیا یہ اسٹڈی کیا پڑھا پڑھ کر وہ چاند پہ چلا گیا. آج یہ قرآن ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا چلوں. اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ. یہ موبائل آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. یہ موبائل آپ کے سامنے ہے. ابھی سے 100 سال پہلے یہ موبائل تھا؟ ارے بولو بھائی بولو. تھا نہیں تھا؟ یہ موبائل کیسے بنا؟ اور قربان جاؤ یہ موبائل کیسے بنا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اسی قرآن کی انگلی کو پکڑ کر لوگ چاند پر چلے گئے. ابھی تو 3G ہے 4G ہے 5G ہے. کیا 6G؟ ارے 6G آیا ہے؟ ابھی نہیں آیا ہے آنے والا ہے. چین میں آ گیا ہے 3G 4G 5G. ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا یہ 3G 4G 5G ہم لوگوں کے زمانہ میں نہیں تھا. ہم لوگوں کے زمانے میں تھا آج سے 40 سال پہلے تھا شیخ. ہاں آج سے 40 سال پہلے شیخ تھا. یہ 3G 4G 5G نہیں تھا. ہاں تھا. کون تھا؟ استاد جی منشی جی ابا جی. ایک کے تھپڑ میں نیٹ ورک آ جاتا تھا. یہ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں 5G موبائل ہے. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آئی فون ہے. اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں یہ یہودیوں کا ایجاد کرتا ہوا یہ موبائل ہے. آخر یہودی اسے بنایا کیسے؟ یہ جو ہیلو بولتے ہیں ہیلو ہیلو بولو. جس نے فون کو ایجاد کیا موبائل کو ایک ٹیلی فون وہاں رکھا ایک ٹیلی فون آفس میں رکھا ایک ٹیلی فون اپنے گھر میں رکھا. اور جس نے ایجاد کیا فون کو بنایا اس کی بیوی کا نام تھا ہیلو. اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ہیلو. تو جب موبائل وہ چیک کر رہا تھا فون چیک کر رہا تھا تو اپنے آفس میں بیٹھ کے وہ سب سامان جب فون کا لگا دیا تو اپنی بیوی کو رنگ کیا پہلی بار کہ دیکھیں اس سے بات کر کے بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. تو رنگ کیا ادھر رنگ بجا ادھر بیوی اٹھائی تو فون پہ بات ہوئی. تو انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے ہیلو تم ٹھیک ہو؟ بولا ہم ٹھیک ہیں. ساری پاگل دنیا ہیلو کے پیچھے لگ گئی. آخر وجہ کیا ہے کہ یہودی اتنا کامیاب کیسے ہے؟ یہودی کامیاب کیسے ہے؟ فیس بک یہودی کا ہے واٹس ایپ یہودی کا ہے انسٹاگرام یہودی کا ہے. اور قربان جاؤ اور وہ یہاں پہ نہیں ہے کمپیوٹر یہودی نے بنایا لیپ ٹاپ یہودی نے بنایا. آخر وجہ کیا ہے کہ یہودی
جس کی تعداد مختصر ہے، پوری دنیا پر حاوی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہودی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو یہودی اپنے بچے کے ایک ہاتھ میں کتاب دیتا ہے، ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے۔ ایک ہاتھ میں، ارے بولو، کتاب دیتا ہے، ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے۔ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، 4-5-6-7 سال کا ہوا، ہم لوگ کیا دیتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں کھرپی دیتے ہیں، ایک ہاتھ میں کچیا دیتے ہیں، بولو جو کھجو۔ تو کامیاب وہ ہوگا کہ ہم ہوں گے؟ ارے بولو نا بھائی، کامیاب وہ نہ ہوگا جو پڑھے گا، وہ نہ کامیاب ہوگا، کہ جاہل کامیاب ہوگا؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ چاہے وہ ٹاٹا برلا کو لے لو، چاہے وہ امبانی کو لے لو، کسی کو لے لو، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے پیچھے محنت بھی ہے، اس کے پیچھے تعلیم بھی ہے، اور جہاں تعلیم ہوگی وہاں دماغ ہوگا۔ بغیر تعلیم کا دماغ نہیں ہوگا۔ لکھ لو، لکھ کے دے دیتا ہوں میں، کارنامہ بتا دو، جتنے وہ اتہاس، تاریخ، سائنس اٹھا کر پڑھ لو، کہ کوئی بھی جاہل آدمی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ کامیابی اسے نہیں کہتے پیسہ کما لینا، کامیابی نہیں کہتے ہیں۔ پیسہ تو طوائف بھی کما لیتی ہے، وہ کامیابی تھوڑے۔ ایک نوجوان شوٹ بوٹ لگایا، کوٹ پہنا، پینٹ پہنا، چشمہ لگایا، گاڑی میں کک مارا، تھپاچی، کی نام اپاچی، ہم اس کا نام رکھے تھپاچی۔ سسرال پہنچا، اب ادھر پتا نہیں جہیز ہے کہ نہیں ہے، ادھر بھی جہیز ہے۔ اللہ، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بیماری صرف کلکتہ میں ہے، یہ بیماری ادھر بھی ہے۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو، عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو، عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ جہیز لینا مانگ کر جہیز لینا حرام ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، حشر کے میدان میں اللہ اس پیسے کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کبھی تو آپ نے سوچا ہے کہ اللہ پوچھے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھے؟ روزہ کے بارے میں ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیا؟ لیکن میں پیسہ، مال کے بارے میں، پیسہ کے بارے میں 2 سوال اللہ کرے گا، کہاں سے کمایا، کدھر سے کمایا، کتنا 61-62 کیا، اس کا حساب دو۔ اور دوسرا سوال میرا اللہ کرے گا، یہ پیسہ کہاں خرچہ کیا؟ شراب خانے میں خرچہ کیا، رنڈی کے کوٹھے پہ خرچہ کیا، یا طوائفوں کے پیچھے خرچہ کیا ہے، اللہ جوئے کے اڈے میں خرچہ کیا ہے، یا مدرسہ بنایا ہے، یا مسجد بنایا ہے، یا بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، اس کا حساب دو۔ مال کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، ٹاکا کے بارے میں 2 سوال ہوگا۔ پہلا کہاں سے کمایا، اس کا حساب دے دو۔ پھر دوسرا سوال اللہ کرے گا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دے دو۔ پائی کا جب تک اللہ حساب نہیں لے لے گا، حشر کے میدان میں قدم ہلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے جب تک سوالوں کا جواب نہیں دے دو۔